جنت کے نوجوانوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہوں گے. میرے نبی نے اعلان کر کے کہا اے مسلمانوں مومنوں ذرا غور کریے. اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. سبحان اللہ. اور سے بولو سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابی جنت میں جا سکتا ہے, جنت میں جا سکتا ہے, جنت میں لے کر جا نہیں سکتا. صحابی بہت عزتوں والے ہوتے ہیں. ان کی عزت کا موازنہ میں نے آپ کے سامنے یہ کیا کہ کائنات کا اس دور کا کوئی غوث قطب ابدال بھی ہو تو وہ صحابہ کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں. جن آنکھوں نے حضور کا دیدار کیا ہو, جن آنکھوں نے میرے آقا کا دیدار کیا ہو تو بتاؤ وہ آنکھیں کتنی پیاری ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ظافر جن تھا, ہند کی سرزمین پہ آیا تھا تو اس کو انڈیا کا ایک شاعر تھا دبیر, اس کے پاس ایک جو جن پڑتا تھا نا, چھوٹا سا 6 مہینے کی عمر کی اس کی ماں لے کے آ گئی دبیر کے پاس کہ جی تسی دروازے میں دستک ہوئی. طالب علم توڑتے گئے باہر کہ علامہ صاحب باہر کوئی مائی آئی ہے پردے چے نال ایک بچہ بھی ہے. دبیر صاحب اٹھے, حضور کے نوکر تھے, سرکار کے قضا تھے, قرآن پڑھاتے تھے. دوڑتے ہو کے بعد دیکھا مائی, کہا مائی جی اگر تسی تے قریب ہی کدھر رہتے ہو مینوں بلا دیں, مجھے بلا دیتے, میں آپ کے گھر آ جاتا. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے پاس نہ دروازے پر کوئی عورت چل کے آئے اور وہ بھی پردے دار. مجھے تو کربلا والی پردے والی بیویوں کا واقعہ آج تک نہیں بھولتا. تو آپ کیوں آئی ہیں؟ وہ مائی کہنے لگی میرا بچہ ہے 6 مہینے کا, 6 سال کا. میں نے سنا آپ قرآن بڑا اچھا پڑھاتے ہیں, اس کو بھی قرآن پڑھا دیں. انہوں نے کہا میں پڑھاؤں گا. انہوں نے کہا وعدہ کریں کہ اس کو پڑھائیں گے. انہوں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں اس کو پڑھاؤں گا. وہ بچے کو چھوڑ کے چلی گئی. بچہ مسجد میں رہنے لگا, وہیں پہ لنگر کھانے لگا, قرآن پڑھنے لگا. 2-3 دن میں اس نے 12 سپارے حفظ کر لیے. بولو سبحان اللہ. اچھا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. 2-3 دن میں اس بچے نے سپارے حفظ کر لیے. 6 سال کا بچہ 12 سپارے حفظ کر گیا. ایک دن دبیر صاحب اندر سے باہر گھر سے باہر آئے نا مدرسے کی طرف, تو روتے ہوئے آئے. تو بچے نے پوچھا استاد جی روندے کیوں؟ تو وہ کہنے لگے جی میری شریک یاد ہے, میری زندگی کا ساتھی ہے, وہ بیمار ہو گئی ہے. ابھی طبیب اندر آیا تھا, وہ کہنے لگا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گی, لیکن مرزا صاحب, نام ان کا تھا مرزا سلامت علی دبیر. کیا نام تھا؟ مرزا سلامت علی دبیر. مرزا صاحب یہ ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن آپ کے پاس ٹائم لیٹ ہو گیا, ان کے پاس وقت کم ہے, بیماری اندر پوری طرح سے جذب ہو چکی ہے, اور اس کی دوائی جو بوٹی ہے وہ ملتی ہے انڈیا سے تقریباً 6000 کلومیٹر دور رستہ ہے. 6000 کلومیٹر دور رستہ ہے, وہاں سے وہ دوائی ملتی ہے. اور وہ دوائی جب آئے گی ان کو کھلائیں گے, یہ جیسے ہی وہ دوائی کھائیں گی آرام آ جائے گا. لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. یہاں سے تیز رفتار گھوڑا دوڑے, یہاں سے تیز رفتار سوار گھوڑے کو لے کے جائے تو تقریباً
تقریباً 10 گھنٹے اس کے آگے آگے نہیں پہنچتے، اتنا سفر ہے، تو یہ بڑا مشکل ہے۔ تو پھر مرزا صاحب نے کہا کہ بس اب میں مایوس ہوں، اللہ کی مرضی ہے، میں نے آمین کر لی ہے۔ بچہ کھڑا ہو گیا، وہ 6 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا، مرزا صاحب مجھے اجازت ہے میں نے آؤں؟ سب بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تیز رفتار گھوڑا ہو اور تیز رفتار گھوڑے کو چلانے کے لیے سوار بھی تیز ہو تو 10 گھنٹے میں اس کے آدھے راستے تک بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ بہت لمبا راستہ ہے، بہت راستہ۔ تو انہوں نے کہا تو کہہ رہے بچہ 6 سال کا تو بچہ ہے تو، لیکن انہوں نے کہا ایک دفعہ مجھے اس کا سیمپل ان سے لا کے دے۔ اس نے کہا جی ایسا ہے، وہ حکیم نے بتایا مرزا سلامت علی کبیر کو، وہ اس بچے نے لیا، لے کے دروازے سے باہر نکلا۔ مرزا صاحب باہر طالب علموں کے پاس کہہ رہے تھے کاش یہ سچ ہوتا، اب وہ کیسے ہو سکتے، اتنی جلدی کیسے آ سکتے۔ بچہ دروازے سے باہر نکلا، پھر اندر آ گیا، دروازے سے اندر آ گیا، جھولی بھری ہوئی تھی، پوری جھولی میں وہی دوائی پڑی ہوئی تھی۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، پھر زور سے بولو سبحان اللہ۔ تو مرزا صاحب دوائی لے کے ایک دم پہنچے اندر، حکیم حیران ہو گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، دوائی دیا کی بچ گیا۔ مرزا صاحب باہر آئے، بچے کو پکڑا، اسے کہنے لگے یہ کیا ہے؟ بچہ کہنے لگا مسجد۔ کہا میں کون ہوں؟ آپ میرے استاد۔ کس کو مانتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو۔ وقت کیا ہے؟ اس نے کہا دن کے 12 بجے۔ کہا اب تم نے سچ سچ بتا دیا، اب یہ بھی سچ بتا کہ تو کون ہے، کہ یہ کام انسانوں کا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگا میں ظافر جن میرے دادا ہے جن کا قصیدہ آپ نے پرسوں لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ظافر جن وہ تھا کہ جس نے امام حسین کا زمانہ پایا تھا، اور وہ 70,000 جنات لے کے گیا تھا کربلا میں۔ اجازت مانگی تھی کہ سرکار اجازت دے، ان 9 لاکھ کوفی شامیوں کو نظر بھی نہیں آئیں گے، ان کا دھواں اڑا کے چھوڑ دیں گے۔ امام حسین نے کہا تھا نہیں، ہم کٹنے آئے ہیں، سبحان اللہ، ہم کٹنے آئے ہیں، ہم قربان ہونے آئے ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے۔ ہم اگر لڑنے آتے ہمیں تلواروں کی ضرورت نہیں، گھر میں چاروں طرف پھونک ہی مار دوں، موت بعد دائرہ ہے جدھر جاؤ گے۔ حسین اگر چاروں طرف پھونک مار دیں یہ سارے اندھے ہو کے مر جائے۔ حسین تو ایسے نانے کا نواسا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین تو کٹنے آئے، ابراہیم کی قربانی کو عمل کرنے آئے، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو عمل کرنے آیا۔ میں سمجھا رہا تھا آپ کے بچے آپ کے گھروں میں اغوا ہو رہے ہیں، آپ کے گھروں میں آپ کی نظروں کے سامنے اغوا ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ غیر مسلم طاقتوں نے تمہارے بچوں کے رگوں میں فرقہ پرستی کی ہوا کو گرما دیا ہے، تمہاری اولادوں کو شیعہ سنی بریلوی وہابی کی فضا سے ان کو برباد کر دیا ہے۔ تمہاری رگوں میں ایک انڈیا کا مدرسہ بریلی اور دیوبند، وہاں سے جو مٹیریل ہے جو تمہیں آپس میں لڑانے والا مٹیریل ہے، تمہاری اولادوں میں اس کو ڈالا جا رہا ہے اور تمہاری اولادوں کو لڑایا جا رہا ہے۔ اغوا ہو رہے ہیں یہودی ہندو لابی آپ کو مذہب پرستی کی ہوا میں چھوڑ رہی ہے، حسین کے مشن کو بلا رہی ہے، حسین کی قربانی کو بلا رہی ہے۔ حسین نے علی اصغر کو قربان کیا، سیدہ سکینہ کو قربان کیا۔ اتنی قربانیوں کو مسخ کیسے کر سکتے ہو؟ کیسے بلا سکتے ہو حسین کی قربانی کو؟
اپنے بچوں کو بچاؤ اور امت مصطفیٰ بنو. بریلی بننے سے انڈیا کے بنو گے, دیوبند بننے سے انڈیا کے بنو گے, شیعہ بننے سے ایران کے بنو گے, اہل حدیث بننے سے سعودیہ کے بنو گے, اور مسلمان بننے سے حضور کے بنو گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا کافی ہے. تعلق میں ایک بندے سے بندہ پوچھے, پڑھا لکھا ہو نا, عالم دین ہو, قرآن بھی حفظ کیا ہو, پڑھا بھی ہو, تو اس سے اس کا تعارف کرا رہا ہے کوئی کو قاری, حافظ, تفسیر پڑھنے والا, جتنے مرضی تعارف کرا دو. سب تعارف سے اچھا تعارف کیا ہوتا ہے؟ عالم دین. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حافظ, قاری, یہ سارا کچھ اسی کے اندر ضم ہے. کیوں؟ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ, النظر الی وجہ والدین عبادہ, النظر الی وجہ عالم عبادہ, النظر الی وجہ مسجد عبادہ, النظر الی وجہ کعبہ عبادہ, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, عالم دین کو دیکھنا بھی عبادت ہے, ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے. تو کیا سمجھ آئی؟ عالم دین, دین کا علم رکھنے والے کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے. اور افسوس کی بات ہے اس وقت, اس زمانے میں میری دعا ہے یا اللہ ہمارے علماء کو دین اسلام کی اشاعت کرنے والا بنا دے, فرقہ پرست نہ بنا. ان فرقوں نے ہماری قیام پاکستان سے لے کے 14 اگست 1947 سے لے کے آج تک ہمارے ملک میں تھوڑے فرقے, تھوڑی جماعتیں, یہ تھوڑے فرقے اور تھوڑی جماعتیں, تھوڑی مسجدیں ہمارے ملک میں. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اداروں میں جو لکھی پڑھی جانے والی زبان ہے وہ انگریزی ہے. بولو افسوس, زور سے بولو افسوس, پھر بولو افسوس. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ, کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا, نہ ان کو صلیب چڑھائی گئی. اور یہ تو دیکھو تو صحیح نا, صبح سویرے اپنے بچے کو ٹائی پہنا کے ہم اسکول بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ فرقوں نے کام کیا ہے ملک میں, پاکستان میں. کسی مسجد میں بھی چلے جاؤ, سب سے پہلے جا کے پوچھتے ہیں جی کتنی مسجد ہے. کیوں پوچھتے ہیں؟ ضرورت کیا پیش آتی ہے؟ یہاں مسلک کھیلے جاتے ہیں. بریلوی دیوبندیوں کی مسجد میں نہیں جا سکتا, دیوبندی بریلویوں کی مسجد میں نہیں جا سکتا, اہل حدیث بریلویوں کی مسجد میں نہیں جا سکتے. اور بھائی صاحب ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندر رہا اور نہ کوئی بندر نواز ہے. جا کر دیکھو میرے مصطفیٰ کی نگری میں, مکے مدینے کی سیر تو کر کے دیکھ, تو سیر ہی کرے گا نا جب تجھے بریلوی زیادہ پسند ہے مدینے سے, دیوبند زیادہ پسند ہے مدینے سے, ایران زیادہ پسند ہے مدینے سے. کیوں؟ دین تو آیا ہی میرے مصطفیٰ سے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. دین تو پھیلا ہی میرے نبی کی کرم نواز